السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے پرنس وحشی۔ جگدیش بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ بمشکل تمام اس نے حمید کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور لائٹر جلا کر بے ہوشی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کیوں کر ہوتی؟ گردن پر زخم تو تھے نہیں۔ ایک بار پھر اسے پولیس اسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہی حمید پوری طرح ہوش میں آ گیا ہو۔ کہاں لے آئے ہو؟ اس نے کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسپتال، جگدیش خوش ہو کر بولا۔ گدھے ہو، نیاگرا لے چلو، آج وہاں کیبرے ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ جگدیش ہونٹوں میں بڑبڑایا۔ کیبرے مصیبت ہے؟ کیوں؟ حمید غرایا۔ ابھی تو مر رہے تھے اور اب کیبرے؟ جگدیش جھنجھلا گیا۔ چلو مارٹینی پلاؤں گا، بھوک کھل جائے گی، حمید نے نرم لہجے میں کہا۔ گدھے ہو، مجھے انسپکٹر صاحب کی فکر ہے۔ کسی پاگل کی فکر میں مرے تو اگلے جنم میں پاگل کتے بنا دیے جاؤ گے۔ تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ مجھے ایسے آدمیوں سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں جو سرسام کی حالت میں ڈھنگ کی باتیں کریں اور نارمل کنڈیشن میں کاٹنے دوڑیں۔ چلو کم سے کم خیریت تو دریافت ہی کر لیں، جگدیش نے نرمی سے کہا۔ کیبرے کے نام پر خود اس کے دل میں بھی گدگدیاں سی ہو اٹھی تھیں۔ پھر خیریت بھی دریافت ہو گئی اور ایسی کہ حمید بائیں ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا وہ سرے شام ہی گھر چلے گئے تھے، بالکل ٹھیک تھے۔ ہم نے ٹیکسی منگوانی چاہی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا ضرورت نہیں، ٹہلتا ہوا نکل جاؤں گا۔ سنا تم نے؟ حمید نے اتنی اونچی آواز میں کہا جیسے جگدیش بہرا ہو۔ اور پھر وہ سچ مچ نیاگرا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دونوں کی گردنیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ جگدیش کو حملہ آور پر پھر تاؤ آ گیا تھا اور حمید سوچ رہا تھا کہ آخرکار پیکٹ ہاتھ سے نکل ہی گیا۔ رجنی کی موت اور نمبر 18 کے قتل کا تعلق کسی حد تک واضح ہو ہی گیا تھا۔ آخر حملہ آور کون تھا؟ مقصد کیا تھا؟ دفعتاً جگدیش نے پوچھا۔ ہمارا ایک بہت ہمدرد جو ہمیں ان الجھنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر بد نصیبی کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ایسی بھی کیا سخت جانی۔ اوفو، خیر ٹالو، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسپینی پارٹی بڑی شاندار ہے، پچھلے سال بھی آئی تھی۔ اس میں ایک لڑکی میلی رون ہے، آرکسٹرا کے ساتھ گاتی ہے۔ جب والز کی موسیقی پر کوئی اسٹار لائٹ سیریٹین چھیڑتی ہے تو ہائے، ارے میں تو پچھلے سال بھی 3.5 مہینے اس پر عاشق رہا تھا۔ یار تمہارے عشق میری سمجھ میں نہیں آتے، اپنے ہی کب آتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنی سالی سے عشق ہے، کیا بکتے ہو؟ جگدیش جھنجھلا گیا۔ اچھا تو پھر مجھے ہی ہوگا، گاڑی سے نیچے پھینک دوں؟ کوشش کرو اور اپنی سالی کا دل توڑ دو۔ اوفو، یہ سالی بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھہر تو سالی بتاتا ہوں، مگر ایک بات ہے پیارے، سالی اگر کالی نہ ہو تو اسے سالی سمجھنے کو جی نہیں چاہتا۔ سالی، کالی، گالی اور اس کے بعد مولانا حالی۔ بجے سر پہ طبلہ تو ٹھینگے سے ان کے جیب میں بوتل بھی تھی کیا؟ جگدیش نے حیرت سے کہا۔ نشے میں ہو؟ کسی کی بھی سالی ہو میرے لیے بے حد نشہ آور ہوتی ہے، اس لیے 2-4 سالیوں کے پتے لکھوا دو، اپنی یا پرائی کی قید نہیں۔ حمید بھائی اب پٹ جاؤ گے۔ اور حمید نے موج میں آ کر انگلش ٹون میں گانا شروع کر دیا۔ میلی رون، میلی رون، کتا ہز اے ڈرائی بون، میلی رون ای ای او او، میں دکھیا کتے سے بھی بدتر، سمجھ مجھے ایک اداس خچر، واٹ آ ہیئر یو شون فار می رون ای یو ای یا اے۔ جگدیش قہقہے لگاتا رہا۔ حمید ان ناخوشگوار تاثرات سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا جو پچھلی رات سے اس وقت تک اس کے ذہن پر مرتسم ہوتے رہے تھے۔ نیاگرا کے ڈائننگ ہال میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہ دکھائی دی۔ یہاں کی میزوں کی بکنگ دن ہی میں ہو جاتی تھی اور خصوصیات سے جب کوئی اسپیشل پروگرام ہو تب تو 3-4 دن پہلے بکنگ کرائے بغیر مناسب جگہ نہیں ملتی تھی۔ انکوائری بوتھ ہی سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کیبرے ڈنر میں جگہ نہ مل سکے گی۔ جگدیش نے اس ناکامی پر طنزاً کہا، واقعی بڑے بااثر آدمی ہو۔ اور حمید کو باقاعدہ طور پر تاؤ آ گیا۔ کہنے لگا، اچھا ٹھہرو، دیکھو اثر بھی دیکھو، بتاؤ کہاں بیٹھو گے؟ فرنٹ رو میں۔ یہیں ٹھہرو، کہتا ہوا وہ اس راہداری میں مڑ گیا جہاں منیجر کا کمرہ تھا۔ جگدیش نے برا سا منہ بنا کر سر کو جنبش دی اور بوتھ کے کاؤنٹر سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حمید کی واپسی ہوئی، لیکن موڈ بہت زیادہ خراب معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ جگدیش کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ منیجر کو روب نہیں پڑا شاید؟ خدا کی قسم شدت سے بور ہوں، بکواس مت کرو۔ جگدیش نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور حمید کے پیچھے چلتا رہا۔
لیکن جب وہ باہر جانے لگا تو جگدیش نے مستورانہ انداز میں کہا، ٹھہرو، اب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا با اثر ہوں۔ خود ہی دیکھو۔ حمید جھلا کر مڑا، مجھے تو ملک الموت نے آواز دی ہے، کچھ بکو بھی تو۔ جیسے ہی میں نے مینیجر کو اپنا وزٹنگ کارڈ دکھایا، دیکھتے ہی اچھل پڑا اور بے حد مسرور ہو کر بولا، آپ نے بڑی مشکل آسان کر دی، بھلا میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا؟ کالنگ سسٹم یہاں ختم کر دیا گیا ہے۔ ہاں تو جناب، آپ کے لیے آپ کے آفیسر کا پیغام ہے، فوراً کوٹھی پہنچیے۔ اچھی بات ہے۔ جگدیش نے طویل سانس لی۔ جاؤ بھائی، میں ٹیکسی سے آ جاؤں گا۔ کیا؟ حمید نے آنکھیں نکالیں۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ یعنی تم یہاں عشق کرو گے اور میں؟ آہستہ بولو یار۔ جگدیش چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، بات دراصل یہ ہے کہ یعنی ایڈیٹ۔ حمید مسکرایا، میں 10 عدد آنکھیں رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ یہاں تمہیں کچھ دیر پہلے لتا نظر آئی تھی۔ مار ڈالا۔ جگدیش کے حلق سے کرا ہنسی نکلی۔ اور وہ اس وقت اپنے انکل کی بجائے کسی ایسے آدمی کے ساتھ تھی جسے تم کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہو، اس لیے مجھ پر رحم کرو۔ جگدیش گڑگڑایا۔ حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ تم آج رات کے واقعے کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرو گے۔ نہیں پیارے بھائی، ہرگز نہیں۔ جگدیش اہم خانہ انداز میں چہکا، مجھے تو اٹھا کر پھینک دیا تھا سالے نے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ جاؤ لتا، حافظ۔ حمید تیزی سے فوج کی طرف مڑ گیا۔ جیپ آندھی طوفان کی طرح شہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ ٹھیک 16ویں منٹ پر کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں نظر آئی۔ فریدی بیرونی برآمدے ہی میں ملا، اوور کوٹ میں تھا، سر کی پشت میں جمی ہوئی فلیٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی باہر سے واپس آیا ہے۔ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ ٹٹو سے نہیں، جیپ سے اترا ہے، اس لیے فکر نہ کیجیے، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ بیٹھ جاؤ، فریدی نے سامنے والی آرام کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، آدمیوں کی طرح بات کرو، میں الجھن میں ہوں۔ ہونی بھی چاہیے، میں یہاں آپ کے لیے کوئی ایسی نرس مہیا نہ کر سکوں گا جو آپ کے ساتھ کمرے میں بند ہو سکے۔ خدا رحم کرے میرے حال پر۔ لیکن یہ تو بتائیے جناب، یہ آپ کا دورہ اتنی جلدی کیوں مفقود ہو گیا؟ وہ نرس بیچاری اپنی زندگی میں خلا سا محسوس کرنے لگی ہے۔ بکواس بند کرو، فریدی کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ وہ تصویر مجھے دو۔ کون سی تصویر؟ جو رجنی کے بیگ سے نکالی تھی۔ اڑتی پڑتی سن لی ہوگی، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک تصویر نہیں، درجنوں تھیں اس میں۔ جگدیش کو تم نے غالباً اسی لیے میرے پاس بھیجا تھا کہ وینٹی بیگ پر ہاتھ صاف کر سکو۔ فریدی مسکرایا، آپ کا خیال غلط نہیں ہے، پھر میں کیوں نہ اسے روکے رکھتا؟ حمید اچھل پڑا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورنے لگا جیسے وہ اسپینوزا کی فلسفی پر اظہار خیال کرتے ہوئے اچانک دادرا الاپنے لگا ہو۔ تصویریں نکالو، فریدی نے سگار کیس سے ایک سگار منتخب کرتے ہوئے کہا۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ فریدی سختی سے باز پرس کرتا، آخر تک بھی کیا تھی تصویریں جیب میں لیے پھرنے کی؟ کیسی حماقت سرزد ہوئی تھی۔ شام کو جگدیش کے ساتھ روانگی سے پہلے اس نے تصویروں کا پیکٹ رکھنے کے لیے تجوری کھولی تھی، پیکٹ رکھا تھا اور پھر نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا۔ کس خیال کے تحت یہ حرکت سرزد ہوئی تھی اس وقت اسے یاد نہ آیا۔ مجبوراً فریدی سے سب کچھ بتا دینا ہی پڑا۔ تم سے بڑا گدھا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، فریدی غرایا۔ کل پھر نہ گزرے گا، لہٰذا آج ہی تصویر کھینچ کر رکھ لیجیے۔ حمید کو غصہ آ گیا۔ تم دونوں نے اس کا اندراج روز نانچو میں کیا یا نہیں؟ میں تو اس وقت بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ لتامچے میں تمامچہ کر رہا ہوگا۔ کیا بک رہے ہو؟ اسے فوراً یہاں بلاؤ۔ مشکل ہے، نیا گرہ والوں نے یہاں سے کالنگ سسٹم ختم کر دیا ہے، اس وقت وہ اپنا اصول توڑنے پر مجبور ہوں گے۔ میں مینیجر کو رنگ کرتا ہوں۔ فریدی اٹھ کر اندر چلا گیا اور حمید وہیں بیٹھا رہا۔ 10 منٹ گزر گئے اور حمید اونگنے لگا۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے سردی کے باوجود بھی آنکھ لگ گئی۔ پھر شاید فریدی کے جھنجھوڑنے ہی پر اٹھاتا۔ بوکھلا کر گھڑی دیکھی تب اسے معلوم ہوا کہ وہ تقریباً پون گھنٹے تک آرام کرسی ہی میں پڑا سوتا رہا ہے۔ جگدیش نے اپنی رپورٹ درج کر دی ہے، اب تم لکھو، فریدی نے کہا۔ خدا سمجھے، حمید آنکھیں ملتا ہوا بڑبڑایا اور پھر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چہرے کے قریب گرم گرم بھاپ محسوس ہوئی۔ کافی کا پیالہ، فریدی نے اس انداز میں بڑھایا تھا جیسے ہونٹوں ہی سے لگا دے گا۔ جھلاہٹ کے باوجود بھی شکریہ۔ حمید کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ کافی سے بڑا سکون ملا، بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کسی نے ساری جسمانی اور ذہنی تھکن نچوڑ لی ہو۔ فریدی بڑبڑا رہا تھا، اب ان جرائم پیشہ لوگوں کی اتنی جرأت ہونے لگی ہے کہ ہم پر اس طرح حملہ کر سکے۔ میرا دل چاہتا کہ تم دونوں کو گولی مار دوں، وہ تنہا تھا، اگر تم چاہتے
پلیز، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔ زندگی میرے لیے ایک کھلونا صحیح، لیکن اندھیرے سے آئے ہوئے تیر کا رخ کون موڑ سکتا ہے؟ کسی تھرڈ کلاس اسٹنٹ فلم کا مکالمہ، فریدی نے برا سا منہ بنایا۔ ختم کیجیے ورنہ میرے دماغ کی شریانیں بھی پھٹ جائیں گی، حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں نیاگرا میں ملوں گا؟ پچھلے سال بھی میلی رون کے عشق میں مبتلا رہ چکے ہو۔ سب سے پہلے نیاگرا کے اشتہار ہی پر نظر پڑی ہوگی۔ خیر، کیا دوسرا کب بھی مل سکے گا؟ اپنی مدد آپ کرو، فریدی نے ٹرالی کی طرف اشارہ کیا۔ خیر، لیکن شہد کی مکھی سے کب تک محروم رہوں گا؟ ابھی بتاؤں گا، کیونکہ تمہیں صبح کی گاڑی سے رتن پور پہنچنا ہے۔ رتن پور؟ حمید ٹرالی کے قریب رک کر مڑا۔ ہنی کلیکٹرز سن ڈائریکٹ کا آفس وہیں ہے۔ لیکن بات تو کوارٹر نمبر 18 کی تھی۔ اب بھی ہے؟ موت کے فرشتے نے وہاں تک رہنمائی نہیں کی تھی؟ رام گڑھ میں جس آدمی کا تعاقب کیا تھا، وہ شہد کی مکھی ہی والی تنظیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ذریعے 2-4 مزید ممبروں سے روشناسی ہوئی تھی۔ راج روپ نگر تک ان کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا، اور وہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ کوارٹر نمبر 18 کے کسی مکین پر کسی سلسلے میں تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ حمید کافی کا پیالہ سنبھالے ہوئے پھر آرام کرسی کی طرف پلٹ آیا تھا۔ 2-3 چسکیاں لے کر بولا۔ رجنی اس عورت کو جانتی تھی، دیکھیے مجھے اس کے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں۔ تصویر، سارجنٹ مجھے بچاؤ، قتل۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی تصویر رہی ہو جسے کوارٹر نمبر 18 والی عورت کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ مقتولہ کے کمرے میں کتنی ابتریں تھیں؟ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش رہی ہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ نہ جھپکنے والی آنکھیں باہر اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ وہ بچہ، خدا کی قسم وہ تا زندگی میرے ذہن سے چمٹا رہے گا۔ مجھے سکون نہیں مل سکتا تا وقتیہ انہیں صفحۂ ہستی سے نہ مٹا دوں۔ خدایا، وہ اپنی ماں کا خون چوس رہا تھا۔ میرے معبود، آدمی کب تک درندہ رہے گا؟ دوسرے درجے کی ریاستوں میں رتن پور کا رقبہ سب سے زیادہ تھا، لیکن تقریباً 2/3 حصہ ریگستانوں کی نظر ہو گیا تھا۔ پھر 1/3 حصہ جنت نظیر کیوں نہ ہوتا؟ ریگستان بھی بے مصرف نہیں تھے، ان کے بعض حصوں سے شورے اور سوڈا کاسٹک کی وافر مقدار دستیاب ہوتی تھی۔ ریاست کا سابقہ حکمران بہت پڑھا لکھا اور باسلیقہ آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عوام کی گاڑی مشقت کی کمائی کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ ریگستانوں سے حاصل کی ہوئی دولت ریگستانوں ہی پر صرف ہوتی، نخلستانوں کو بہت زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کی جاتی۔ حمید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رتن پور اتنی دلچسپ جگہ ہوگی۔ فلیٹی یہاں کا سب سے زیادہ شاندار ہوٹل تھا، اور اس سے بھی زیادہ شاندار بات یہ تھی کہ حمید کو یہاں صرف قیام کرنا تھا، یعنی فی الحال کوئی کام بھی نہیں سپرد کیا گیا تھا۔ فریدی کی ہدایت کے مطابق وہ رتن پور آیا تھا، اور ریلوے اسٹیشن ہی پر فلیٹی کے ایک نمائندے نے اس کی ذمہ داریاں خود سمیٹ لی تھیں۔ غالباً فریدی نے پہلے ہی فلیٹی والوں کو مطلع کر دیا تھا۔ فلیٹی، وہ ہوٹل میں قدم رکھتے ہی بڑبڑایا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم بھی مجھ سے صرف 350 میل کے فاصلے پر واقع ہو۔ اب میں اکثر تمہارے درشن کیا کروں گا۔ 3 مربع میل کا علاقہ فلیٹی ہی کی ملکیت تھا۔ 3 مربع میل میں چاروں طرف باغات ہی باغات بکھرے تھے، اور وسط میں یہ 6 منزلہ عمارت تھی۔ حمید نے پچھلی رات تو 5ویں منزل پر پہنچنے کے لیے لفٹ استعمال کی تھی، لیکن دوسری صبح جب زینوں پر بے شمار لہراتے ہوئے آنچل نظر آئے تو اس نے لفٹ پر لعنت بھیج دی، اور سوچنے لگا کہ پیروں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ آج فرسٹ فلور پر 4 بجے اسکیٹنگ کا پروگرام تھا۔ حمید 3:30 ہی بجے اپنے کمرے سے نکل آیا، لیکن وہ بہت شدت سے بور تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے اس نے ملک کے سب سے زیادہ چھپنے والے روزنامے میں ایک خبر دیکھی تھی، اپنی اور جگدیش کی داستان، تصویروں کے پیکٹ کی کہانی جو اس کی جیب سے کوئی بہت ہی چالاک اور طاقتور آدمی نکال لے گیا تھا۔ کلیجہ خون ہو گیا اپنا نام دیکھ کر۔ کیا سوچا ہوگا ان لڑکیوں نے جو اسے کسی فلمی ہیرو ہی کی طرح عزیز رکھتی ہیں؟ گرلز فرینڈ جو اسے کسی تفریح گاہ میں داخل ہوتے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کی میزوں سے اٹھ جایا کرتی تھیں، کیا سوچ رہی ہوں گی اس کے بارے میں؟ سوچتا اور بور ہوتا رہا۔ اگر وہ پراسرار آدمی کبھی روز روشن میں بھی سامنے آ گیا تو؟ اس نے سوچا اور اس سے آگے نہ سوچ سکا، کیونکہ اس کی نفرت انگیز آواز ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ شاید وہ اس آواز کو کبھی نہ بھلا سکے، ہزاروں میں پہچان لے گا، مگر آخر وہ خبر پریس میں کیوں دی گئی تھی؟ اب فریدی پر غصہ آ گیا۔
اور وہ زینے طے کرتے ہوئے ایک اینگلو انڈین لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سوری، حمید اس کا راستہ روک کر خواہ ہکلایا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھلا کر چیخی، اور حمید اس طرح ایک طرف ہٹا کہ دوسری لڑکی سے ٹکرا گیا جو نیچے جا رہی تھی۔ اندھے ہو کیا؟ وہ گررائی۔ جی، حمید نے بہروں کے سے انداز میں اونچی آواز میں پوچھا۔ اینگلو انڈین لڑکی تیزی سے زینے طے کرتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی۔ دوسری لڑکی کی ساتھی ہنس کر بولی، اندھے نہیں، بہرے ہیں۔ دونوں اسی زینے پر رک گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں حمید نے چہرے پر حماقت کے آثار طاری کر لیے۔ یک بیک اوپری منزل سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی زینوں پر گر کر لڑکنے لگا ہو۔ اوہ! حمید اچھل پڑا اور پلٹ کر اوپر بھاگا۔ زینوں کے موڑ پر ایک لڑکی منہ کے بل گری ہوئی کوہنیاں ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے! وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ یہ تو وہی اینگلو انڈین لڑکی تھی جس نے کچھ دیر پہلے اسے ڈانٹ پلائی تھی، اور وہ بوکھلاہٹ میں دوسری لڑکی سے ٹکرا گیا تھا۔ لڑکی کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے یک لخت بے حس و حرکت ہو گئی۔ وہ دونوں دیسی لڑکیاں بھی حمید کے بعد ہی اس کی طرف جھپٹی تھیں۔ قبل اس کے کہ حمید بے ہوش لڑکی کو ہاتھ لگاتا وہ اس پر جھک پڑیں۔ پھر تو ذرا ہی سی دیر میں وہاں کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ حمید نے سوچا، اب کھسک ہی لینا چاہیے، ورنہ پونچھ گونچھ کا بار بوریت بن کر ذہن پر مسلط ہو جائے گا۔ بھیڑ سے گزرتا ہوا وہ ڈائننگ ہال میں آ پہنچا۔ وہاں 15 منٹ رکا، چائے پی اور پھر ریکریشن ہال کی طرف چلا آیا۔ اسکیٹنگ شباب پر تھی۔ درجنوں جوڑے چوبی فرش پر چکراتے پھر رہے تھے۔ پارٹنر کے بغیر اسکیٹنگ پر لعنت، وہ بڑبڑایا اور بائیں جانب والی گیلری کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں کئی میزیں خالی تھیں۔ ایک میز منتخب کر کے بیٹھا ہی تھا کہ وہی دونوں لڑکیاں نظر آئیں جنہیں بے ہوش لڑکی کے قریب چھوڑ کر وہ زینوں سے فرار ہوا تھا۔ نظریں ملتے ہی دونوں نے معنی خیز انداز میں سر ہلائے اور تیر کی طرح اس کی میز کی طرف آئیں۔ بغیر اجازت، نارنگی ساڑی نے غصیلے لہجے میں کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تم بہرے نہیں ہو؟ دھانی ساڑی گررائی اور وہ بھی بیٹھ گئی۔ اسکیٹنگ میری ہابی ہے، حمید مسکرایا۔ ہوش کی دوا کرو، تم بڑی مشکلات میں پھنس گئے ہو۔ نارنگی ساڑی آنکھیں نکال کر بولی، میں نہیں جانتا کہ یہاں ہوش کی دوا کس بھاؤ بکتی ہے۔ بے بھاؤ، دھانی ساڑی خواہ ہنس پڑی۔ نارنگی ساڑی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر حمید سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کنچن جنگا سے۔ اچھی بات ہے، نارنگی ساڑی سر ہلا کر بولی۔ تم سنجیدگی سے بات نہ کرو، لیکن یاد رکھو کہ یہ رتن پور ہے۔ انگریزی عملداری سے آئے ہو، بڑے بڑے تیس مار خانوں کی جھک مارنی پڑتی ہے۔ میں نہیں سمجھا محترمہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی کے چوٹیں آئی ہیں، بے ہوش ہو گئی ہے، ہم نے تمہیں اس کا راستہ روکتے دیکھا تھا۔ نہیں صاحب، آپ بھول رہی ہیں، دھکیلا تھا میں نے۔ آپ صرف راستہ روکنے کی بات کر رہی ہیں۔ کام نہیں چلے گا، وہ سر ہلا کر کچھ سوچتی ہی بولی۔ لڑکی کا اسکرٹ پیچھے سے پھٹا ہوا ملا ہے، کسی نے چوتھی منزل کے زینوں پر اسے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ بوکھلا کر پھر نیچے بھاگی، پیر پھسل گیا۔ چوتھی منزل پر میرا ہمزاد موجود نہ تھا، حمید نے زہریلا سا قہقہہ لگایا۔ تمہارا کوئی ساتھی؟ میں فلیٹی کی ہاؤس ڈیٹیکٹو ہوں، سمجھے؟ نارنگی ساڑی آنکھیں نکال کر بولی۔ پولیس تم میں بہت زیادہ دلچسپی لے سکتی ہے، بشرطیبہ میں اپنی زبان کھولوں۔ اور یہ کون ہے؟ حمید نے دھانی ساڑی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تو تم اب بھی سنجیدہ نہیں ہوئے؟ سنجیدگی کی بات نہ کرو۔ سنجیدہ دیکھنا ہو تو اس وقت قبر کے سرحانے عام موجود ہونا جب میں دفنایا جانے لگوں۔ اسکیٹنگ کی کیا رہی؟ سنگاپور میں نے کب جیتا تھا؟ اتنے میں ایک جغادری سا سب انسپکٹر اسی گیلری کے زینوں کے قریب نظر آیا۔ زینے طے کر کے وہ انہی کی طرف بڑھنے لگا۔ نارنگی ساڑی سر ہلا کر مسکرائی تھی۔ کیا اجازت ہے؟ سب انسپکٹر نے قریب پہنچ کر دانت نکالے۔ ضرور ضرور، حمید اٹھ کر تعظیماً جھکا۔ آپ کی تعریف، انسپکٹر نے بیٹھتے ہوئے نارنگی ساڑی کو مخاطب کیا، لیکن اس کے ہونٹ ہلانے سے قبل ہی حمید بول پڑا، یہ میری کزن ہیں اور میں بسمل، عام طور پر سارجنٹ بسمل کے نام سے مشہور ہوں۔ بڑا عجیب نام ہے، سب انسپکٹر ہنسنے لگا اور نارنگی ساڑی نے دھانی ساڑی کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ بسمل نام نہیں، تخلص ہے۔ بظاہر بڑی عجیب بات ہے، فوجی شاعر، لیکن افتاد تباہ کو کیا کہا جائے؟ خیر، سب انسپکٹر نارنگی ساڑی سے مخاطب ہوتا ہوا بولا، سمجھ میں نہیں آتا مس روزا، بھلا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی؟ میں نے سنا ہے آپ کا یہی خیال ہے، غالباً سدھیر سے کہا تھا آپ نے۔ اچھا تو روزا، میں چلی۔ دھانی ساڑی اٹھتی ہی بولی، ارے واہ، اور یہ اسکیٹنگ؟ حمید نے کہا اور احمقانہ انداز میں منہ کھول کر رہ گیا۔ شکریہ، پھر کبھی، وہ مسکرائی اور حمید دانت پر دانت جمائے سوچتا رہ گیا۔
رفتار تو شرمندہ کند کبک دری را۔ وہ اسے دیکھتا رہا، چلنے کا انداز بڑا دلکش تھا۔ پھر اس نے اس کا رومال گرتے دیکھا، لیکن وہ آگے ہی بڑھتی گئی، غالباً بے خبری میں گرا تھا۔ حمید اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب جھپٹا، رومال اٹھا کر دھانی ساڑی کو روکنے کے لیے پھر آگے بڑھ گیا۔ آپ کا رومال محترمہ۔ اس نے رومال اس کی جانب بڑھایا اور ٹھٹک گیا۔ رومال کے گوشے پر شہد کی مکھی کی تصویر نظر آئی تھی۔ چھوڑیے، دھانی ساڑی نے رومال کا وہی گوشہ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ جی، حمید متفکرانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یک بیک وہ سنبھلا اور مسکرا کر بولا، رومال کی خوشبو مسحور کن ہے۔ شکریہ۔ لڑکی نے برا سا منہ بنایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ حمید میز کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک بار پھر ٹھٹکا۔ روزہ اور انسپکٹر کے علاوہ اب وہاں ایک بوڑھا انگلو انڈین بھی موجود تھا۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ غصے سے کانپ رہا ہے۔ غالباً پہلے کچھ کہہ رہا تھا۔ حمید پر بھی اس نے قہر آلود نظر ڈالی، لیکن حمید روزہ کی طرف متوجہ تھا۔ دفعتاً انگلو انڈین غرایا۔ اس کے وینٹی بیگ میں شہد کی مکھیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ کیسا ہوٹل ہے؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ میں ابھی ریزیڈنٹ سے ملوں گا۔ اس نے بیگ کھولا تھا، مکھیاں نکل کر چمٹ گئیں۔ پورٹر نمبر 30 نے دیکھا تھا، اس سے پوچھو، میں ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سمجھے؟ مگر سنیے جناب، روزہ بول پڑی، میں یہاں کی ہاؤس ڈیٹیکٹو ہوں۔ جس وقت آپ کی صاحبزادی اوپر سے پھسل کر تیسری منزل کے زینوں پر آئی تھیں، میں وہیں موجود تھی۔ میں نے شہد کی مکھیاں نہیں دیکھیں۔ جاؤ تو اب جا کر دیکھو۔ وینٹی بیگ چوتھی منزل کے زینوں پر موجود ہے اور اس پر اب بھی کئی مکھیاں رینگ رہی ہیں، اور ڈولی کے چہرے پر ورم ہے، دائیں ہاتھ بھی متورم ہے۔ جاؤ دیکھو، میں ریزیڈنٹ۔ پلیز پلیز، روزہ بول پڑی، جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ فلیٹی ہر ہائنس کا ہوٹل ہے، ذرا محتاط ہو کر کوئی قدم اٹھائیے گا۔ میں ریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ریزیڈنٹ صاحب کا دم نکلتا ہے ہز ہائنس کے نام پر۔ یہ رتن پور ہے مسٹر۔ ویسے اگر آپ خواہ کی تھکن مول لینا چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے۔ میں دیکھوں گا۔ اس نے پھر میز پر گھونسا مارا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ انسپکٹر اور روزہ ہنستے رہے۔ حمید البتہ سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے بیٹھا رہا، کیونکہ وہ بھی شہد کی مکھیوں کا قصہ تھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ سب انسپکٹر بھی اٹھ گیا۔ حمید نے روزہ کی طرف دیکھا اور یک بیک اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آئے۔ میں معافی چاہتی ہوں جناب، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، حمید نے اپنے چہرے سے حیرت نہ ظاہر ہونے دی۔ ویسے حیرت کا کیا پوچھنا، اس کے رویے میں اچانک اس قسم کی تبدیلی پر حیرت کیوں نہ ہوتی؟ حمید اس کی خوفزدہ سی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، اسکیٹنگ کی کیا رہی؟ جج جی ہاں، وہ چونک پڑی۔ ضرور ضرور، مگر میں ذرا اسکرٹ پہناؤں۔ میں بھی چل رہا ہوں۔ ضرور چلیے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مسکرائی۔ حمید بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ دوسری منزل پر آئے۔ روزہ نے اپنا کمرہ کھولا۔ یہ نشست کا کمرہ تھا۔ اسے بٹھا کر وہ برابر والے کمرے میں چلی گئی۔ 4 منٹ گزر گئے۔ یک بیک حمید اچھل پڑا۔ کوئی چیز اس کے شانوں سے پھسلتی ہوئی گود میں آ گری تھی۔ کپڑے کا گولا۔ وہ تیزی سے روشن دان کی طرف مڑا، پھر دروازے کی جانب جھپٹا، لیکن راہداری ویران نظر آئی۔ وہ کپڑے کا گولا رومال ثابت ہوا، جس کی تہوں میں ایک مڑا توڑا کاغذ تھا۔ حمید نے تیزی سے چاروں طرف نظر دوڑائی اور تحریر پر توجہ مرکوز کر دی۔ رائٹنگ فریدی ہی کی تھی۔ تمہاری حماقت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم کس طرح ان کی راہ پر لگے ہوں گے۔ لڑکی کا رومال اٹھانا زبردست غلطی کی تھی۔ پھر تم شہد کی مکھی دیکھ کر اپنے تحیر پر بھی قابو نہ پا سکے۔ لڑکی 2 دن سے تمہاری نگرانی کر رہی تھی۔ ہاؤس ڈیٹیکٹو کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، بشرطیبہ تم رومان کی وادیوں میں نہ بھٹکنے لگو۔ حمید نے پرچے کو رومال سمیت جیب میں ٹھونس لیا، کیونکہ درمیانی دروازے کا ہینڈل گھومتا محسوس ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور روزہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا اسکرٹ بھی نارنگی ہی تھا، شاید وہ کسی دوسرے رنگ میں اتنی دلکش نہ دکھائی دیتی۔ سراسیمگی کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھے۔ وہ چپ چاپ تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے 6 منزلوں کے زینے طے کیے گئے ہوں۔ کیوں؟ حمید نے متحیرانہ کہا، آپ اس طرح ہانپ کیوں رہی ہیں؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں؟ اس نے رندھی سی آواز میں پوچھا۔ بیٹھ جائیے۔ حمید نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بے سدھ سی ہو کر صوفے میں گر گئی۔ یک بیک آپ کا رویہ کیوں بدل گیا؟ کیا اب یہ رتن پور نہیں ہے؟ میں پھر معافی چاہتی ہوں جناب، خدا را معاف کر دیجیے، وہ گڑگڑائی۔ میں ہز ہائنس کی ایک ادنا کنیز ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شہد کی مکھیوں کا معاملہ ہے تو بھلا شہد کی مکھیوں اور ہز ہائنس، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا ضلالت ہے؟ باہر سے غراہٹ سی سنائی دی۔ کہاں ہے ہاؤس ڈیٹیکٹو؟ یہ ہوٹل ہے یا بھٹیار خانہ؟
روزہ تیزی سے باہر نکلی۔ حمید بھی فوراً ہی اٹھا تھا۔ تم ہو ہاؤس ڈیٹیکٹو؟ اجنبی نے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک لمبا تڑنگا لیکن بدہیت آدمی تھا۔ آگے کے دونوں دانت سائبان کی طرح نچلے ہونٹوں پر ٹکے تھے۔ فرمائیے جناب، میرے کمرے میں چوری ہو گئی ہے، وہ خوفناک انداز میں غرایا، اور حمید یک بیک چونک پڑا۔ یہ غراہٹ، یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی؟ ذہن پر زور دینے لگا۔ اوہ اوہ، 100% وہی تھا، اسی پراسرار حملہ آور کی آواز جو اس کی جیب سے تصاویر کا پیکٹ نکال لے گیا تھا۔ میرا کیمرہ کسی نے چرا لیا جو بہت قیمتی تھا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کتنا قیمتی رہا ہوگا، اجنبی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ حمید کا لہجہ بےحد خشک تھا۔ کیا مطلب؟ سپروائزر سے رپورٹ کیجیے۔ براہ راست ہاؤس ڈیٹیکٹو کے پاس چلے آنا کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اس طرح یہ بیچاری کیا کر سکیں گے؟ مجھے سپروائزر ہی نے بھیجا ہے، وہ غرایا۔ نہایت بیہودہ آدمی معلوم ہوتا ہے، حمید نے جواب دیا۔ آپ کو تکلیف دی؟ غالباً وہ بھی بے قاعدگی کا شکار ہو گیا ہے۔ بہرحال چلیے جناب، میں دیکھتی ہوں۔ روزہ نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ اور وہ اسکیٹنگ؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ پلیز، وہ گھگیائی، میں بہت جلد واپس آؤں گی، آپ یہیں تشریف رکھیے۔ پھر حمید 20 منٹ تک وہاں بیٹھا بور ہوتا رہا۔ وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ بھی غصے کے مارے نارنگی ہو رہا تھا۔ خدا ان گدھوں کو عقل دے، وہ ہانپتی ہوئی بولی اور صوفے میں ڈھیر ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کمبخت غسل خانے میں کیمرہ بھول کر یہاں بھاگا آیا تھا۔ کون ہے؟ کوئی مسٹر خضران۔ کیا نام ہے؟ پچ۔ حمید نے چند لمحے کچھ سوچا اور شہد کی مکھی والی بات جہاں تہاں چھوڑ دی۔ اب تو اس کا ذہن خضران میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ 100% وہی آواز تھی جسے وہ دوبارہ سننے کے لیے بری طرح بے تاب تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ بے حد غصہ آیا تھا اس کی بدتمیزی پر، لہٰذا میں سب سے پہلے آئس کریم کھاؤں گا۔ دسمبر میں؟ مئی جون میں انگارے چبایا کرتا ہوں۔ آج تک مجھے اپنا جواب نہیں مل سکا۔ بہت دلچسپ آدمی ہیں آپ، وہ زبردستی مسکرائی۔ اسکیٹنگ؟ چلیے چلیے، وہ اٹھ گئی۔ نیچے ریکریشن ہال میں دونوں جانب کی گیلریاں بھر گئی تھیں اور اس وقت صرف ایک جوڑا اسکیٹنگ کے کمالات دکھا رہا تھا۔ پروفیشنل؟ حمید نے روزہ سے پوچھا۔ جی ہاں، فلیٹی کا بہترین جوڑا۔ پھر دونوں نے اسکیٹس پہنے اور روزہ نے کہا، کیا ہم ان دونوں سے بہتر مظاہرہ کر سکیں گے؟ پتہ نہیں، حمید نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا ڈھلان میں لیتا چلا گیا، لیکن ٹھیک اسی وقت موسیقی تھم گئی۔ کیا لغویت ہے؟ حمید برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا اور اس کا ہاتھ پکڑے گیلری کے زینوں کی جانب تیرتا چلا گیا۔ زینوں کے قریب ایک آدمی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، لیکن روزہ کا سر اس کے بازو سے ٹکرا ہی گیا۔ گرنڈیل آدمی گرا کر پلٹا۔ یہ خضران تھا، وہی آدمی کہ کچھ دیر پہلے کیمرے کی چوری کے سلسلے میں روزہ پر بگڑا تھا۔ اندھے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ آج کا دن ہی واہیات ہے۔ کچھ دیر پہلے زینوں پر ان محترمہ نے بھی مجھے اندھا ہی سمجھا تھا۔ جھگڑا کرو گے؟ خضران بانچیں پھاڑ کر دہاڑا۔ چلو یہاں سے۔ روزہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف گھسیٹ لے گئی اور ڈھلان کے سرے پر دیوار سے اپنا ایک ہاتھ ٹکا کر اسے بھی رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں لڑائی بھڑائی سے ڈرتی ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بدتمیز آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کاش بڑے ہوٹلوں میں داخل ہونے سے پہلے عادات و اطوار کا امتحان دینا بھی ضروری ہوتا، تب تو ہم جیسے گدھے کسی اور ہی تھان پر بندھا کرتے۔ حمید نے قہقہہ لگایا۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ بڑا اچھا موقع ہاتھ سے نکال دیا۔ میں تو بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ اس سے کسی طرح بھڑ جاؤں۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے اس نے تمہاری توہین کی تھی اور میں تیل کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ تیل کے گھونٹ؟ وہ ہنس پڑی۔ خون کا گھونٹ محاورہ ہے؟ گھن آتی ہے۔ حمید نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں یہ محاورہ گڑھنے والے لوگ کیسے تھے، مثال کے طور پر قوروا ملنا۔ ربش۔ روزہ اس کا ہاتھ جھٹک کر تنہا چڑھائی پر دوڑتی چلی گئی۔ حمید کی توجہ زیادہ تر خضران کی طرف تھی جو اب بھی وہیں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے اسکیٹس اتار کر گیم کیپر کے حوالے کی اور خود بھی خضران کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا پھر ڈائننگ ہال میں چلا آیا۔ روزہ ریکریشن ہال ہی میں چکراتی رہی تھی۔ 10 بجے تک وہ مختلف تفریحات میں الجھا رہا۔ روزہ پھر نہیں دکھائی دی تھی۔ غالباً 10:15 بجے تھے۔ ڈائننگ ہال کے اسٹیج پر 3 لڑکیاں ہوئی ہلہ پیش کر رہی تھیں۔ دفعتاً کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور وہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں نکال کر غرایا۔ میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، بوڑھے انگلو انڈین نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ نروس نظر آ رہا تھا۔ حمید نے اسے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ وہ اسی لڑکی کا باپ تھا جو زینے پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے غالباً تمہیں ہاؤس ڈیٹیکٹو کے ساتھ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟
پتہ نہیں، حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ میں بھی یہاں نووالد ہی ہوں۔ اس اسٹیٹ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، میں صرف ایک ٹورسٹ ہوں۔ میں بھی نووالد ہی ہوں، لیکن شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ حمید نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہمدردانہ لہجے میں بولا، بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کیا پیو گے؟ شکریہ، برانڈی۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے اس منحوس ریاست میں مجھ سے ہمدردی لہجے میں گفتگو کی ہے۔ حمید نے ویٹر کو بلا کے برانڈی کے بڑے پیک کا آرڈر دیا۔ میری بچی کی حالت ابتر ہے، مکھیاں زہریلی تھیں، چہرہ اتنا متورم ہو گیا ہے کہ پہچانی نہیں جا سکتی، پوری طرح ہوش میں بھی نہیں ہے۔ ریزیڈنٹ نے سچ مچ مجھے دھتکار دیا۔ اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ وہ بازوؤں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ مجھے بتاؤ، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ تم ریزیڈنٹ کے پاس کیوں گئے تھے؟ بھلا تم شہد کی مکھیوں کے سلسلے میں ریزیڈنٹ کیا کر سکے گا؟ میں کیا بتاؤں، کاش مونا یہاں نہ آتی۔ 3 ماہ پہلے کی بات ہے، وہ ملازمت کا اشتہار دیکھ کر یہاں آئی تھی۔ ہز ہائنس کے سیکریٹری میں 4 اسامیاں خالی تھیں۔ معقول تنخواہ اور دوسری آسائش کے لالچ میں وہ بھی اپلائی کر بیٹھی تھی۔ انٹرویو کارڈ آیا اور وہ دارالحکومت سے یہاں آئی۔ انٹرویو میں کامیاب ہوئی اور فوری طور پر تقرر بھی ہو گیا، لیکن وہ سب فریب تھا۔ ہز ہائنس اول درجے کا سور ہے، ذرا آہستہ بولو پیارے۔ حمید نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ اتنے میں ویٹر برانڈی کا پیک بھی لے آیا اور گلاس میں سائفن سے سوڈے کی دھار ماری۔ بوڑھا 2-4 چسکیاں لینے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹک گیا، چند لمحے سر اٹھائے چھت کی طرف گھورتا رہا، پھر تیزی سے آگے جھکا اور میز پر کوہنیاں ٹیک کر حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، میں ہز ہائنس کو قتل کر دوں گا اگر مونا کا چہرہ بگڑ گیا، میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ جانتے ہو وہ کتنا کمینہ ہے؟ جب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتیں تو وہ انہیں اسی قسم کی اذیتیں دے کر مار ڈالتا ہے۔ یہ بات مجھے مونا ہی سے معلوم ہوئی تھی۔ یہاں آ کر وہ ایک شریف بچی ہے، ضدی بھی ہے، مر جائے گی لیکن سر نہیں جھکائے گی۔ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، انکار پر سزا ملی کہ ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اسٹیٹ سے باہر قدم نہ نکال سکے گی۔ یہی ہوا۔ اس نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں فوراً پہنچوں اور فلیٹی ہوٹل میں اس سے ملوں۔ خط میں اس نے اصل واقعے کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، ورنہ میں اس طرح تنہا نہ آتا۔ آج وہ زینے طے کر کے اوپر جا رہی تھی، 4تھی منزل کے زینوں پر کسی ویٹر نے اس سے 1 روپیہ مانگا۔ اس نے وینٹی بیگ کھولا ہی تھا کہ مکھیاں ابل پڑیں۔ میرے خدا، میں کیا کروں، کس سے فریاد کروں؟ ریزیڈنٹ کے سیکریٹری کو میں نے سارے واقعات بتائے تھے۔ اس نے کہا کہ ریزیڈنٹ بہت مصروف ہے، وہ 1 ہفتے تک نہ مل سکے گا۔ اس لڑکی ہاؤس ڈیٹیکٹو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ریزیڈنٹ بھی ہز ہائنس کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے۔ میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ۔ ہال کے بلب بجھے پڑے تھے، صرف اسٹیج پر تیز قسم کی روشنی کا دائرہ رقاصاؤں کے جسموں پر گردش کر رہا تھا۔ غیر ملکی موسیقی کان کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ یک بیگ ایک لمبے تڑنگے آدمی نے، جو قریب ہی کھڑا تھا، اینگلو انڈین کی گردن دبوچ لی اور اسے اس طرح کرسی سے اٹھا لیا جیسے وہ ایک حقیر سا بندرچہ ہو۔ اینگلو انڈین پلٹ پڑا، لیکن اسے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتا۔ قریب ہی کی میز سے 2 آدمی اور بھی اٹھ کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمید دہاڑتا ہوا اٹھا۔ شٹ اپ! لمبا آدمی غرایا۔ اٹ از ان دی نیم آف ہز ہائنس۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف گردنیں اونچی کر کے انہیں دیکھتے رہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اینگلو انڈین چیخ رہا تھا، حلق پھاڑ رہا تھا، لیکن غیر ملکی موسیقی اس کی چیخوں سے بھی زیادہ بلند آہنگ ہوتی گئی۔ وہ اسے کھینچ لے گئے۔ حمید چند لمحے ساکت و صامت کھڑا رہا، پھر تیزی سے صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر لان پر وہ کسی مردے کی طرح گھسیٹا جا رہا تھا، اب اس کے حلق سے صرف کربناک قسم کی گرراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن کا پچھلا دروازہ کھلا اور اسے اس میں دھکیل دیا گیا۔ حمید بھی ٹیکسیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جھلا کر مڑا، لیکن کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ اس طرح پیش آنے والا فریدی تھا۔ انرجی برباد کرنے کی ضرورت نہیں، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ جلد ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کی وجہ؟ حمید نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ یہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کیا بات ہوئی؟ پہلے کبھی آیا ہوتا تو ساری دلچسپیاں پہلے ہی ختم ہو گئی ہوتیں۔ یہاں نہیں چلے گی، حمید نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا۔ وہ اسے کسی خارش زدہ کتے کی طرح گھسیٹ کر لے گئے تھے ہز ہائنس کے نام پر۔ آس پاس کئی باوردی پولیس آفیسرز موجود ہیں، کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رکی۔ وہ ویلس رائے کا کلاس فیلو رہ چکا ہے آکسفورڈ میں، اسی لیے ریزیڈنٹ کا بھی دم نکلتا ہے اس کے نام پر۔ حمید نے اطلاع دی۔ مجھے علم ہے۔ آپ یہاں کب سے مقیم ہیں؟
دوسرے دن میں بھی چل پڑا تھا۔ ساتھ آنے میں کیا دشواری تھی؟ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ باخبر ہیں یا نہیں۔ پھر قطعی طور پر باخبر ہے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا ہے کہ ہم مقتولہ کے کوارٹر تک کس طرح پہنچے ہوں گے۔ یہی معلوم کرنے کے لیے وہ تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ آج اتفاق سے تم ایک رومال پر شہد کی مکھی کی تصویر دیکھ کر گڑبڑا گئے۔ میں یہاں لان پر سردی محسوس کر رہا ہوں۔ حمید نے غصے سے دانت کھٹکھٹائے۔ آؤ اب ڈائننگ ہال میں چلیں۔ کیوں؟ الگ رہنے والی اسکیم ختم ہو گئی؟ ضرورت واقعی نہیں رہی۔ میں اس بوڑھے کے لیے پریشان ہوں۔ ہم بوڑھے کے لیے یہاں نہیں آئے، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ حمید چند لمحے خاموش رہا، پھر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ فی الحال یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان مکھیوں کا تعلق مکھی کی تصویر سے بھی ہوگا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ شہد کی مکھی کی تصویر کا مقصد بھی بتائیے گا، یا میں اسٹیج پر پہنچ کر دیسی ہلہ گلہ شروع کر دوں؟ فریدی نے اسٹیج پر کولے مٹکانے والیوں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور بولا، یہ تصویر دراصل ایک قسم کا امتیازی نشان ہے۔ گروہ کے افراد ایک دوسرے سے کم حق واقف نہیں، اس لیے اس تصویر کو ذریعہ آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں۔ کیا ان کا مرکز رتن پور ہی ہے؟ حمید نے پوچھا۔ شاید، فریدی کا مختصر سا جواب تھا۔ گروہ کس قسم کا ہے؟ لڑکیوں کا اغوا ان کے خاص مشاغل ہیں۔ تب تو یہ سور کا بچہ، یہ ہز ہائنس نتائج نہ اخذ کرو۔ فریدی نے اسے جملہ نہ پورا کرنے دیا۔ حمید نے پائپ میں تمباکو کو بھرتے ہوئے ایک بار پھر مقتولہ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ کملا، فریدی نے طویل سانس لی۔ اس کا نام کملا تھا۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ اور رجنی گہری دوست تھیں۔ کملا بھی نرس تھی اور ان دونوں نے چند سال رتن پور ہی کے ایک ہسپتال میں گزارے تھے۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے۔ کسی تصویر کے متعلق وہ کچھ نہیں بتا سکا۔ تو یہ قتل کسی تصویر کے لیے ہوا تھا؟ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید تھوڑی دیر تک پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا، پھر چونک کر بولا، میں سمجھا تھا شاید مجھ سے الگ رہ کر ان لوگوں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ ختم کرو، کتنی بار پوچھو گے؟ ہاں، مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا۔ وہ مجھے بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ نے میک اپ کا خرچہ کیوں نہیں چلایا؟ اوہ ٹھہریے۔ حمید خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، میرے پاس ایک ایسی اطلاع بھی ہے جو آپ کو شاید چونکا دے۔ چونکنے کے موڈ میں نہیں ہوں، خیر بتاؤ۔ شاید میں اس آدمی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس نے میری جیب سے تصویروں کا پیکٹ اڑایا تھا۔ اس نے لہک کر کہا اور خضران کے متعلق بتانے لگا۔ فریدی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ضروری نہیں ہے کہ تمہارا اندازہ درست ہی نکلے۔ پھر اس نے سگار لائٹر کی روشنی میں رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور یہ کہتا ہوا اٹھ گیا، آؤ شاید ہمارے لیے کوئی پیغام ہو۔ وہ ہوٹل کے ٹیلی فون ایکسچینج میں آئے۔ فریدی نے احمد کمال کے نام سے کسی پیغام کے بارے میں دریافت کیا۔ جواب میں آپریٹر نے ایک پرچہ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر تحریر تھا، گرین اسٹریٹ، کوٹھی نمبر 12۔ اس پیغام کا مطلب؟ حمید نے دروازے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔